دانتوں کی صفائی کا حکم دیا. دانتوں کی صفائی اتنا زیادہ حکم دیا کیونکہ دانت سب سے زیادہ انسان کے خراب ہوتے ہیں. جب بھی کھائے گا تو کچھ نہ کچھ دانتوں میں لگا رہ جائے گا کہ نہیں لگا رہ جائے گا. بار بار حکم دیا مسواک کرنے کا. یہ بات خوب سمجھ لیں, کھانے کے بعد مسواک نہیں ہے, کھانے کے بعد خلال کا حکم ہے. خلال کا مطلب جو کچھ دانتوں میں پھنس گیا ہے آپ اس کو دھاگے سے نکالیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کا جو تنکا ہوتا ہے نا اس سے خلال کیا کرتے تھے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور خلال میں جب بھی کھانا کھائیں تو اس کے فوراً بعد خلال, یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کھانے کے بعد باقاعدہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خلال کرتے تھے, دانتوں میں جو کچھ پھنسا ہے اس کو نکالا جائے. اس سے دانتوں کی لائف بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے, چھوٹی سی بات کر کے میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. خلال کی بات آئی ہے. بہت سے لوگ دانتوں میں خلال اس طرح سے کرتے ہیں کہ دانت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اتنے بڑے بڑے کھڈے سوراخ دانتوں میں کر دیتے ہیں, تیلیاں گھسیڑ رہے ہوتے ہیں اندر نا, یوں کر جیسے کوئی گٹر لائن ہے جو تم صاف کر رہے ہو. اس سے اور خلا پیدا ہو جاتا ہے, مسوڑوں کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے اور چیزیں پھنسنا شروع ہو جاتی ہیں. دانت کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت اوپر سے کریں, زیادہ گھسڑے نہیں اندر اس کو. کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے نا, اوپر والے دانت میں کیا کرنا ہے, اوپر سے نیچے کی طرف, نیچے سے اوپر نہ لے کے جائیں. نیچے والے دانت میں کیا کرنا ہے, یہ چیزیں عام طور پہ نوجوانوں کو پتہ نہیں چلتی, وہ کر کے نا دانتوں کا بیڑا غرق کر چکے ہوتے ہیں, اور سنت کے نام پہ. نیچے والے دانت میں نیچے سے اوپر, اوپر والے دانت میں اوپر سے نیچے, اور گھسڑنا نہیں ہے اندر, ہلکا ہلکا. اور بہتر تو یہ کہ دھاگے آج کل آ رہے ہیں نا, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈینٹل فلاس, اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ نا یہ کیا. ایک بات. دوسری بات, کھانا کھا کے نا سب کے سامنے نہ شروع ہو جایا کریں. ایسا بھی ہم نے دیکھا, دعوت کھائی, ادھر ادھر دانت کس طرح ان کے سامنے, اس کو گھن آتی ہے سامنے والے کو, تو کیا کر رہا ہے. تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا جو مارکیٹ میں شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو آپ نے ٹوتھ پک سے اگر خلال کرنا ہے تو ہاتھ رکھ لیں یہاں پہ, ایسے کریں, سامنے والے کو اپنا مسکراتا ہوا چہرہ نہ دکھائیں, اس کو گھن آئے گی اس سے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو بچپن سے ان چیزوں کا عادت ڈالنے چاہیے. ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اتنے دانت خراب ہو رہے ہیں, اتنے دانت. اللہ کا شکر ہے میں زندگی میں ایک دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہوں, وہ بھی اپنی غلطی سے نہیں, وہ بھی اس لیے کہ عقل داڑھ ٹیڑھی نکل گئی تھی. اب وہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا, وہ قدرت کی طرف سے ہے. ورنہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی کہاں جا رہا ہے, ڈینٹسٹ. حالانکہ ٹوتھ پیسٹ بھی کر رہے ہیں, رگڑ بھی رہے ہیں صبح و شام. اتنے دانتوں کی صفائی کے پہلے لوگوں کے پاس آلات نہیں تھے جتنے اب ہیں, بیڑا غرق ہو رہا ہے دانتوں کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمیز سے کام تھوڑا کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے. بغیر تمیز کے صبح و شام رگڑتے رہو گے, تیزاب سے بھی کلیاں کرتے رہو گے, فائدہ نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے ایک تو نیم کی مسواک استعمال کریں. نیم کی مسواک بہت بہترین چیز ہے دانتوں کے لیے. کوئی ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ برش نیم کی مسواک کا متبادل نہیں ہے. اور ایسے کیا کریں کہ یہ جو مسواک, کراچی میں نیم بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے, ورنہ بعض جگہوں پہ نیم میں وہ کڑواہٹ نہیں ہوتی. تو آپ نے کیا کیا, اپنے ایک انگلی کے برابر جو ہے نا موٹائی میں, جو آپ کو جیسا لگے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ نے شاخیں ایک خاص ترتیب سے کاٹ کے گھر میں رکھ لیں. آپ 5-10 لکڑیاں اتنی آپ نے شاخیں کاٹ کے رکھ لیں. وہ 2-4 دن میں خشک ہو جائیں گی. خشک ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے پھر اس کا برش بن جاتا ہے آرام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے, صبح جب اٹھے آپ تو وہ نیم کی مسواک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی اٹھنے کی دعا پڑھتے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. کتنا اچھا لگتا ہے
اٹھتے ہی سب سے پہلے انسان اللہ کا نام لے. موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور ایک دن ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اسی کے پاس. اس طرح ہم قبر سے بھی ایک دن اٹھیں گے. جیسے بستر پہ سوتے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں سوتے, ایسے ہی قبر میں جب سوئیں گے تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. ایک دن آئے گا فرشتہ, چل بھائی اٹھ جا, بہت سو لیے, حساب دے اب جو کچھ کر کے آیا ہے. یا وہی وہ کیا ہے سورہ یاسین میں, من بعثنا من مرقدنا, کافر کہے گا ہائے بدبختی, کس نے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں جگا دیا. یہ خوابگاہ اس لیے کہا ہے کہ جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا نا, تو جو عذاب قبر کسی کو ہو رہا تھا, ثواب ہو رہا تھا, وہ بھی ختم ہو جائے گا, بالکل سب ختم. پھر کتنا عرصہ اللہ ہی جانتے ہیں. دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ جو درمیان کا ٹائم تھا, قیامت کا پہلا اور دوسرا سور, اس کے درمیان کا جو ٹائم تھا, یہ ٹائم میں کائنات ساکت ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا اس دوران, نہ کوئی عذاب نہ ثواب. روحیں بھی بے ہوش ہو چکی ہوں گی.